بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا وقال تعالى ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب وقال النبي صلى الله عليه وسلم من لزم الاستغفار جعل الله من كل هم فرجا ومن كل ضيق مخرجا ورزقه من حيث لا يحتسب رواه ابو داود اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم میرے قابل احترام بزرگوں اور عزیز بھائیوں، انسان کی زندگی میں کبھی ایسے حالات آتے ہیں کہ اس کو بہت ساری پریشانیوں کا سامنا ہوتا ہے۔ کبھی گھریلو پریشانیاں ہوتی ہیں، کبھی کاروباری پریشانیاں ہوتی ہیں، کبھی اپنوں کی بیماری کا صدمہ ہوتا ہے، غم ہوتا ہے، تو کوئی نہ کوئی پریشانی اکثر انسانوں کے ساتھ لگی ہوتی ہے۔ اگر ہم لوگوں سے ملیں اور پوچھیں تو شاید ہی کوئی ایسا آدمی ملے گا جو یہ کہے کہ مجھ پر کوئی پریشانی نہیں ہے، کیونکہ بالکل ہی پریشانیاں نہ ہوں، بالکل ہی زندگی میں مسائل نہ ہوں، کوئی دکھ اور کوئی غم اور کوئی صدمہ نہ ہو، تو یہ تو کوئی اگر مانگتا بھی ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی مراد جنت میں پوری فرمائیں گے۔ دنیا کی زندگی میں تو تھوڑی بہت پریشانیاں اور مصیبتیں اور مصائب انسان کے ساتھ لگے رہتے ہیں۔ کسی کو اپنی اولاد کا غم لگا ہوا ہوتا ہے، کسی کو اپنی صحت کی فکر لگی ہوئی ہوتی ہے، کسی کو اپنی دنیا اور کاروبار کی فکر لگی ہوئی ہوتی ہے۔ تو ہر انسان کسی نہ کسی فکر اور پریشانی کے ساتھ چل رہا ہوتا ہے۔ پھر ان پریشانیوں میں بعض دفعہ تو ہم لوگ ایک دوسرے سے آپس میں بات چیت کر کے دل ہلکا کرتے ہیں، کسی کے سامنے اپنی پریشانی رکھ دی، دکھ رکھ دیا، صدمہ رکھ دیا، غم رکھ دیا، مصیبت رکھ دی، اور اپنے دل کو ہلکا محسوس کرتے ہیں۔ تو وقتی طور پر، عارضی طور پر اپنی مشکلات کا، اپنی پریشانیوں کا کسی کے سامنے رکھنے سے عارضی سکون مل جاتا ہے، وقتی سکون مل جاتا ہے کہ کوئی ہے ہماری سن رہا ہے۔ لیکن جس انسان کو ہم سنا رہے ہوتے ہیں وہ بھی ہماری طرح بے بس ہوتا ہے، وہ سن سکتا ہے لیکن اس کے ہاتھ میں نہیں کہ وہ پکڑ کر بیماری جسم سے نکال کر باہر رکھ دے، یہ تو ڈاکٹر کے ہاتھ میں بھی نہیں۔ وہ ہماری پریشانی کو سن سکتا ہے لیکن اس کے بس میں نہیں، چاہتا تو وہ ہے، کتنا ہی خیر خواہ ہو، والدین سے زیادہ تو کوئی خیر خواہ نہیں کسی کا۔ والدین تو یہ چاہتے ہیں کہ ہماری اولاد کو کبھی زندگی میں کوئی غم آئے نہ، پھر بھی آ جاتا ہے،
کبھی کوئی دکھ آئے نا پھر بھی آ جاتا ہے. اور اگر والدین کی بس میں ہو کہ اس دکھ کو نکال کر اس کے جسم سے الگ کر دوں تو ضرور کرتے، لیکن ایسا ممکن نہیں ہے. تو پریشانیاں انسان کی زندگی میں لگی ہوئی ہیں، اور پریشانیوں کا تذکرہ ہم دوسرے انسان کے سامنے کرتے ہیں، وہ بھی ہماری طرح بے بس ہوتا ہے. اس کو سنانے سے دل تو ہلکا ہو جائے گا لیکن پریشانیاں دور نہیں ہوں گی. پریشانیاں سنانے کا فائدہ کس کو ہوگا اور پریشانیوں کا تذکرہ کس کے سامنے کریں کہ فائدہ ہوگا، اور پریشانیوں کو دور کرنے والی ذات کون سی ہے؟ وہ اللہ رب العالمین کی ہے. اللہ تعالیٰ کے سامنے ہم اپنے دکھ، اپنے صدمے، اپنی پریشانیاں، اپنے مسائل، اپنی مشکلات دعاؤں کے انداز میں رکھتے ہیں. اللہ تعالیٰ سنتے بھی ہیں، رحم اور مہربانیاں بھی فرماتے ہیں، پریشانیوں کو دور بھی فرماتے ہیں، مصیبتوں سے نجات بھی عطا فرماتے ہیں، بیماروں کو صحت بھی دیتے ہیں، نقصان زدہ کے نقصان کی تلافی بھی کر دیتے ہیں. اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایسی تلافی ہوتی ہے کہ جو بیمار تھا جب اس کو صحت ملتی ہے تو وہ بیماری بھول جاتا ہے. کام اور کاروبار چلتا نہیں تھا، آج اچھی سی نوکری لگ گئی، کام لگ گیا، کاروبار لگ گیا تو پچھلے دن ہی بھول جاتا ہے انسان کہ مجھ پر ایسے برے دن بھی آئے تھے. اللہ ایسا سکھ دیتے ہیں. اللہ تعالیٰ سکھ ایسا دیتے ہیں، صحت ایسی دیتے ہیں، پریشانیوں کو ایسا دور کرتے ہیں کہ انسان مشکلات اور بیماری کے دن بھول جاتا ہے. تو جب اللہ رب العالمین کے پاس اتنی ساری قدرت اور طاقت ہے تو پھر ہمیں اللہ کو اپنے حالات سنانے چاہیے. اللہ کو اپنا دکھ اور صدمہ اللہ کے سامنے رکھنا چاہیے. اپنی مشکلات، اپنی پریشانیوں کا حل اللہ کے پاس تلاش کرنا چاہیے. کیوں ہم لوگوں کے سامنے کہیں، اور ہم کیوں لوگوں سے مدد مانگیں، اور ہم کیوں لوگوں سے التجا کریں، اور کیوں کسی ایسے آدمی کے پاس جا کر کہیں جو خود بے بس ہے، ہم بھی بے بس ہیں. تو پریشانیوں کا حل اللہ کے پاس ہے. اللہ سے اپنی پریشانیوں کا حل تلاش کریں. کہیں جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو ایسے بہت سارے اعمال سکھائے ہیں، ایسے بہت سارے طریقے سکھائے ہیں، ایسی بہت ساری دعائیں سکھائی ہیں جن اعمال اور دعاؤں اور جس زندگی کا طریقہ اختیار کرنے سے ہماری پریشانیاں دور ہونا شروع ہو جائیں گی. ہم مشکلات سے نکلتے چلے جائیں گے، ہمارے اوپر جو حالات کی تنگی ہے وہ ساری صحیح ہو جائے گی. جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک صحابی آئے اور وہ کہنے لگے کہ میرا بیٹا ہے، اس کو دشمن قید کر کے لے گئے ہیں. جیسے آج کے دور میں یہ کہیں کہ اغوا کر لیا ہے. اب یہ صحابی اپنے بیٹے کی وجہ سے بہت پریشان تھے، اور حدیث میں یہاں تک لکھا ہوا ہے کہ دشمن ان کو اپنے ساتھ دور دراز اپنے علاقے میں لے گئے، جیسے ایک شہر سے دوسرے شہر میں لے گئے، اور ان کو مضبوط چمڑے کی رسیوں سے باندھا تاکہ بھاگ نہ سکے. مضبوطی کے ساتھ ان کو باندھ کے ڈال دیا. جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی پریشانی کو دیکھ کر آپ نے ان کو عمل بتایا. آپ نے ان کو عمل بتایا کہ یہ عمل کرو آ جائے گا، یہ کام کرو پریشانی سے نکل جاؤ گے. اور کوئی چیز نہیں سکھائی کہ اس سے رابطہ کر لو. دنیا ہے، وسائل اور اسباب کے طور پر انسان رابطے بھی کرتا ہے، ملاقاتیں بھی کرتا ہے، تعلقات بھی لگاتا ہے، جو اس کے بس میں ہوتا ہے وہ بیچارہ کرتا ہے. لیکن دیکھا یہ گیا ہے کہ ہم مشکلات اور پریشانی میں ظاہری اسباب تو سارے اختیار کر لیتے ہیں، جتنا بڑے سے بڑا رابطہ اور تعلقات ہو سکیں گے لگا دیں گے، جتنا مال خرچ ہو سکے گا اس پریشانی کو دور کرنے میں کر دیں گے.
ہسپتالوں کے بے تحاشا چکر لگیں گے، عدالتوں کے بے تحاشا چکر لگیں گے، پیسہ لگے گا، لگاتے رہیں گے لگاتے رہیں گے۔ یعنی ایک صاحب کہنے لگے کہ ایک شخص کو ایک بیماری لگی، اس بیماری کے علاج میں اس نے اپنی ساری دکانیں بیچ دی، سارا کاروبار بیچ دیا کہ بیماری سے شفا مل جائے۔ تو یہ انسانی فطرت ہے بیچارہ، جب انسان پریشان ہوتا ہے تو چاہتا ہے کسی طرح پریشانی سے تو نکلوں۔ تو ہمارے اندر یہ کمی اور یہ کوتاہی ہے کہ ہم پریشانی سے نکلنے کے لیے دنیاوی اسباب تو پورے اختیار کرتے ہیں، لیکن ہماری نظر، ہمارا دھیان، ہماری توجہ اعمال پر، رجوع الی اللہ کی طرف نہیں آتی کہ بھئی اللہ تعالیٰ سے مانگ لو۔ دنیاوی اسباب بھی اختیار کرو، بھاگ دوڑ بھی کرو، وسائل بھی لگاؤ، اسباب بھی لگاؤ، تعلقات بھی لگاؤ، مال بھی لگاؤ، کسی چیز کا انکار نہیں ہے، لیکن بھائی اللہ تعالیٰ سے بھی تو مانگو، اصل تو دور وہ کریں گے۔ تو جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو عمل بتایا، نہ تعلقات بتائے، نہ فوج تیار کر کے دی، نہ لانے کا راستہ دکھایا کہ اس راستے سے جاؤ، بلکہ فرمایا کہ بھئی ایک عمل بتا رہا ہوں، یہ عمل بطور پیغام اپنے بیٹے تک کسی طرح پہنچا دو۔ وہ صحابی فرماتے ہیں جیسے ہی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا مجھے عمل ملا اور آپ نے فرمایا کہ یہ عمل جیسے ہی ان تک پہنچے تو ان کو یہ پیغام دینا کہ کثرت سے اس کو پڑھتے رہنا، کثرت سے اس کو پڑھتے رہنا، مسلسل پڑھتے رہنا۔ چنانچہ اس زمانے میں کس طرح، آج کا دور تو مختلف ہے، آج کے دور کے حساب سے ہم نہیں دیکھتے کہ کسی مجبور، معذور، قید میں کسی کو اپنا پیغام پہنچا دینا کتنا مشکل ہے۔ اس دور کے حساب سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام وہ صحابی اپنے بیٹے تک پہنچا گئے، کسی کے ذریعے پہنچا دیا۔ ان کے بیٹے تک جیسے ہی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ عمل، یہ وظیفہ پہنچا تو وہ کہتے ہیں کہ میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہدایت کے مطابق مسلسل اس کو پڑھتا رہا۔ کہا کہ میں قید تھا، میرے ہاتھ پاؤں رسیوں سے، چمڑے کی رسیوں سے بندھے ہوئے تھے، حدیث کا جملہ ہے، چمڑے کی رسیوں سے بندھے ہوئے تھے۔ کہا کہ اس عمل کی میں برکت دیکھتا ہوں کہ وہ رسیاں ٹوٹنا شروع ہو گئیں، وہ رسیاں ٹوٹ گئیں، چمڑا ٹوٹ گیا، رسیاں ٹوٹ گئیں، میرے ہاتھ کھل گئے، میرے پاؤں کھل گئے۔ رات کا اندھیرا ہے، جیسے ہی میری رسیاں کھلی میں یقین سے سمجھتا تھا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا بتایا ہوا اس عمل کی برکت ہے اور کچھ نہیں ہے۔ ظاہری اسباب تو کچھ بھی نہیں تھے، کسی نے آ کر تو نہیں رسیاں کاٹی۔ فرمایا کہ رسیاں کھلنے کے بعد میں نے باہر آیا تو ایک اونٹنی کھڑی ہوئی تھی، میں اس اونٹنی میں سوار ہو گیا جس اونٹنی پر مجھے گرفتار کر کے لایا گیا تھا۔ جب میں اس اونٹنی کو لے کر چلا اور وہ آگے چلی تو اس کے پیچھے اس کا گھر پورا اونٹنیوں سے بھرا ہوا تھا۔ وہ قبیلے والوں کے پاس بہت ساری اونٹنیاں تھیں، اس اونٹنی کے پیچھے سارے پیچھے کا پورا ان کا اونٹنیوں کا ریوڑ چل پڑا، ایک کے پیچھے سب چل پڑے، اور اس طرح چلتے چلتے یہ اپنے گھر پہنچ گئے۔ اور باہر آ کر انہوں نے آواز دی اپنے والد صاحب کو۔ والد نے جب بیٹے کی آواز سنی پہچان گئے، قسم کھائی، رب کعبہ کی قسم، یہ میرا ہی بیٹا ہے، آ گیا ہے۔ ان کی والدہ نے کہا ہو ہی نہیں سکتا، آ ہی نہیں سکتا، یہ کیسے ممکن ہے؟ وہ تو دشمنوں کی قید میں پڑا ہوا ہے اور دشمن نے اس کو بہت مضبوطی سے باندھا ہوا ہے، آنے کا کوئی راستہ نظر نہیں آتا نہیں کہ آ گیا ہے۔ دیکھا تو آ گئے۔ خوشی کے مارے جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جا کر سارا واقعہ سنایا اور فرمایا کہ اللہ کے رسول، آپ کا پیغام ملا تھا کہ اوف تک میرا یہ پیغام پہنچا دو کہ یہ کلمہ جو میں سکھا رہا ہوں، لا حول ولا قوت الا باللہ، بس اس کو کثرت سے پڑھتے رہنا، اس کلمے کو کثرت سے پڑھنا۔ آپ کے بتائے ہوئے عمل، بتائے ہوئے طریقے پر میں نے بھرپور انداز میں اس کلمے کو پڑھا۔ اللہ تعالیٰ نے اس عمل، اس کلمے کی برکت سے لا حول ولا قوت الا باللہ، میری رسیاں بھی ٹوٹ گئی، راستہ بھی مل گیا اور میں اپنے گھر تک پہنچ گیا۔ تو پریشانیوں سے نجات، ایک تو یہ عمل مل گیا ہمیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کس طرح معمولی سے عمل سکھایا، ہم اس کو معمولی سمجھ رہے ہیں، ہماری نظر میں یہ عمل کوئی تاثیر بظاہر نہیں رکھتا ہوگا، کیونکہ دنیا کے اسباب پر ہمیں اتنا یقین ہے کہ مال دوں گا نکل جاؤں گا، مال دوں گا صحت مل جائے گی،
لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ دن بھر سب کچھ کر رہے ہیں، ساری محنت اور کوشش ہو رہی ہے، لیکن پھر بھی زندگی میں سکون نہیں ہے۔ آج ہر انسان سکون کا تلاشی ہے کہ سکون مل جائے، چین مل جائے، غم اور دکھ اور صدمے کسی طرح دور ہو جائیں، لیکن یہ غم، یہ دکھ، یہ صدمے جسم کے ساتھ ایسے لگ گئے ہیں جیسے جسم کا کوئی عضو ہے، جیسے ہاتھ جسم سے لگا ہوا ہے، پاؤں جسم سے لگا ہوا ہے، ایسے یہ چھوٹتے نہیں ہیں، یہ چھوڑتے نہیں ہیں انسان کو۔ تو بھائی جہاں ہم اپنی پریشانیوں سے نکلنے کے لیے، اپنی مصیبتوں اور بیماریوں سے نکلنے کے لیے دنیاوی اسباب اختیار کرتے ہیں، اس سے زیادہ ہمیں اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرنا چاہیے، اللہ تعالیٰ سے اپنے گناہوں پر معافی مانگنی چاہیے۔ یہ گناہ ایک بہت بڑی روگ ہے، اللہ سے دور کرنے کا یہ بہت بڑا یعنی ایک ذریعہ ہے کہ اللہ سے دور کر دیتا ہے۔ اپنے گناہوں پر توبہ ہو، استغفار ہو، اپنے اللہ کی طرف رجوع ہو، اللہ تعالیٰ سے معافیاں مانگیں، اپنی غلطیوں پر استغفار کریں، جو بھی حالات ہیں، اور ان حالات میں آج ہر شخص پریشانی کا سامنا کر رہا ہے، سکھ اور چین اور سکون کی زندگی سے لوگ محروم ہیں۔ آج اگر چین اور سکون کی بات کی جائے تو کسی کو یقین نہیں آتا۔ اگر کسی سے کہہ دیا جائے کہ بھائی میں سکون کی نیند سوتا ہوں بغیر گولی کھائے، تو کوئی یقین نہیں کرتا۔ یعنی زندگی کے ساتھ غم اور دکھ اور پریشانیاں ایسی لگ گئی ہیں کہ اگر کوئی اس سے بچا ہوا ہے تو کوئی یقین نہیں کرتا کہ کیسے ممکن ہے۔ تو بھئی ان غم اور ان پریشانی اور ان دکھ اور ان صدموں کی گھڑیوں سے اپنے کو بچانے کے لیے اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرنا یہ بہترین عمل ہے۔ توبہ کریں، اپنے گناہوں پر استغفار کرنے کی عادت ڈالیں۔ میں نے جو حدیث پڑھی جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث میں یہ ارشاد فرمایا، میں اس کی تشریح نہیں کر سکا، من لزم الاستغفار، جو کثرت سے استغفار کرتا ہے، ندامت اور شرمندگی کے ساتھ استغفر اللہ، استغفر اللہ، اللہ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگ رہا ہے۔ ایک تو ہے نا تسبیح پڑھنا استغفر اللہ استغفر اللہ، ایک ہے کہ ندامت بھی ہے، شرمندگی ہے، میں نے اللہ کو ناراض کیا ہوا ہے۔ اس ندامت اور شرمندگی کے ساتھ جو استغفار کرتا ہے، جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرما رہے ہیں کہ من لزم الاستغفار، جو کثرت سے استغفار کرتا رہے گا، جعل اللہ من کل ہم فرجا، اللہ تعالیٰ ہر غم سے اس کو نکال دیں گے، اس کے سارے غم دکھ صدمے دور ہو جائیں گے استغفار کی برکت سے، اپنے کیے اوپر اللہ سے معافی مانگنے کی برکت سے، اپنی غلطیوں پر اللہ کے آگے رونے کی برکت سے، ومن کل ضیق مخرجا، اور جو بھی اس پر تنگی، کاروباری تنگیاں ہوں، کسی بھی طرح کی تنگیاں ہوں، دشواریاں ہوں، رکاوٹیں ہوں، سب استغفار کی برکت سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں دور ہو جائیں گی۔ غم بھی گئے، دکھ بھی گئے، صدمے بھی گئے، تنگیاں بھی گئیں، رکاوٹیں بھی گئیں۔ آج کاروبار نہ چلے تو کاروبار کو چلانے کے لیے اور کاروبار کی رکاوٹ اور بندش کو دور کرنے کے لیے ہم بہت سارے کام کرتے ہیں، عملیات کراتے ہیں، مجھ پہ کسی نے جادو کر دیا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک عمل سکھا رہے ہیں، استغفار کرو۔ اور تیسری چیز آپ نے فرمائی وَرَزَقَهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، کہ استغفار کرنے کی برکت سے ایک تو سارے غم دور ہو جائیں گے، تنگیاں ختم ہو جائیں گی، رکاوٹیں دور ہو جائیں گی، اور تیسری چیز آپ نے ارشاد فرمائی وَرَزَقَهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، روزی اللہ تعالیٰ وہاں سے دیں گے جہاں سے گمان بھی نہیں ہوگا، ایسا انتظام کریں گے۔ انسان آج اسی وجہ سے پریشان ہے، روزی کی وجہ سے پریشان ہے، دل ہی دل میں گھل رہا ہے، غم لگا ہوا ہے، کسی سے بات کرنے کو دل نہیں چاہتا۔ کتنے ایسے لوگ ہیں، کبھی کبھی اپنی کیفیت ایسی ہو جاتی ہے کہ بات کرنے کو دل نہیں چاہتا، کیا ہے بھائی اندر اندر غم دکھ صدمے لگے ہوئے ہیں، کیا غم ہے بھائی، فلاں کا غم ہے، فلاں کا غم ہے، کوئی کہتا ہے اولاد بگڑ گئی ہے، کوئی کہتا ہے کاروبار ختم ہو گیا ہے، کوئی کہتا ہے بیماری لگ گئی ہے، کوئی نہ کوئی غم اور دکھ ساتھ لکھا ہوا ہے۔ تو بھائی اس غم اور دکھ صدمے کو دور کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں عمل بتا رہے ہیں، وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا، تقوی اختیار کر لو ساری پریشانیاں دور ہو جائیں گی۔ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرما رہے ہیں من لزم الاستغفار، استغفار کو کثرت سے کرو، پکڑو، اپنی غلطیوں پر اللہ سے معافیاں مانگو، سارے غم، سارے دکھ، ساری رکاوٹیں دور ہو جائیں گی۔ تو یہ عمل ہے، یہ اعمال ہیں جس کے ذریعے سے ہم زندگی میں سکون بھی پا سکتے ہیں اور زندگی سکون والی گزار سکتے ہیں، اور جس کے ذریعے سے ہم اللہ تعالیٰ سے قریب ہو کر چین و سکون والی زندگی کو حاصل کر سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو خوب اپنے گناہوں پر استغفار کرنے کی اور اپنے اللہ سے اپنی معافیاں مانگنے کی اور اپنی پریشانیوں کو دور کرانے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔